قرآن و حدیث کی روشنی میں اب دیکھتے چلے جائیے گا کہ کن کن ہستیوں نے محبوب کی بارگاہ کا کیسا ادب و احترام کیا. حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے کہ آپ کی لخت جگر آپ کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں آ گئی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں ہے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے. کافی دیر گزر گئی نہ ام حبیبہ واپس اپنے گھر اپنے والد صاحب کو ملنے کے لیے آئیں اور نہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھ کے بیٹی کی خیر خیریت مانگی. ایک دن بیٹھے بیٹھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو دل میں خیال آیا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میری بیٹی کی رخصتی ہوئے, میری بیٹی گھر سے گئی ہے, نہ جانے کس حال میں ہوگی, چلو آج جا کے مدینے خبر لے آتا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں تھے اور چل پڑے اپنے گھر سے, اور جب مدینے شریف آئے اور آقا کریم کے حجرے میں جہاں پہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کو حجرہ تھا اس حجرے میں جب داخل ہوئے تو دیکھا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ میری بیٹی کام کر رہی ہے, گھر کے اندر حجرے میں کام کر رہی ہے. اب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سالوں کے بعد وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بیٹی کے گھر جا رہے ہیں. اب ابو سفیان رضی اللہ تعالی میں بہت سارے خیالات تھے, نہ جانے میری بیٹی کیسا میرا استقبال کرے گی, مجھے کیا کھلائے گی, مجھے کیا پلائے گی, مجھے کہاں بٹھائے گی, اتنے سالوں کے بعد اور پہلی مرتبہ بیٹی کے گھر جا رہا ہوں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میری بیٹی کام کر رہی ہے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے حجرے میں نظر دوڑائی کے بیٹھوں کہاں, وہ چارپائی بھی نہیں پڑی, کوئی کمفرٹیبل جگہ بھی نہیں ہے. اچانک نظر پڑ گئی کہ کھجور کا ٹوٹا ہوا مصلی ہے اور اس کھجور کے ٹوٹے ہوئے مصلی پہ بکری کی کھال کا بستر ہے اور کھجور کی چھال سے بھرا ہوا ایک تکیہ ہے. یہ سادہ سا بستر لگا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر کی طرف چلے, وہاں بیٹھنے لگے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس بستر پہ بیٹھ ہی رہے تھے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی بیٹی ہے, آپ کی نگاہ پڑ گئی کہ میرا باپ بستر پہ بیٹھ رہا ہے. تو آپ کی بیٹی نے دیکھا تو دور سے آواز دی, ابا خبردار, اس بستر پہ آپ بیٹھے تو رک جائیے, ٹھہر جائیے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس کیفیت میں تھے کہ نہ پورے کھڑے ہیں اور نہ بیٹھے ہیں. اب آپ خود فیصلہ کر لیں وہ کون سی پوزیشن تھی. دوڑتی ہوئی بجلی کی تیزی کی طرح آپ کی بیٹی آئی اور آ کے بستر کو لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ میری بیٹی نے یہ جو کھجور کا ٹوٹا پھوٹا مصلی ہے, یہ کھجور کی چھال کا جو تکیہ ہے, یہ جو بکری کی چمڑے کا جو بستر ہے, اس کو لپیٹ کے رکھ دیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مخمل کا, کوئی ریشم کا, کوئی اعلیٰ نرم و ملائم گدا بچھانے لگی. جب آپ کی بیٹی ام حبیبہ نے بستر کو ہٹا دیا اور ہٹا کے کہا ابا اب بیٹھیے, ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاؤں سے نیچے زمین نکل گئی. کہنے لگی بیٹی یہ کیا کیا تم نے, زندگی میں پہلی بار تیرے گھر آیا ہوں اور پہلی بار تیرے گھر آیا ہوں, میں تو سوچ رہا تھا کہ تو یہ مصلی اٹھا کے, یہ کھجور کی چٹائی اٹھا کے اور بستر بچھائے گی, اس سے بھی اچھا ہوگا, اور تو نے اور کیا بچھانا تھا تو نے یہ بھی ہٹا لیا اور کہہ رہی کہ ایسا زمین پہ بیٹھ جاؤ. بیٹی یہ کیسا سلوک ہے. آپ کی بیٹی نے کہا آپ سنیے, جس بستر پہ آپ بیٹھ رہے تھے یہ پاک نبی کا پاک بستر تھا اور اس وقت آپ سر سے لے کے پاؤں تک اندر سے باہر کفر کے اندھیرے میں ہیں, آپ شرک کے نجاست میں لکھڑے ہوئے ہیں اور ام حبیبہ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک نبی کے پاک بستر پہ کوئی ناپاک بندہ آ کے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, علماء اہل سنت
اب غور کیجئے کہ سگی بیٹی کا سگے باپ سے کیسا سلوک کہ آپ ناپاک بدن میرے جیتے جی میرے سرتاج دو جہاں کے آقا کے پاک بستر پہ آ جائے. تو غور تو کریں کہ جس رسول کے نگاہ میں آنے والی بیویاں رسول کی غیر موجودگی میں رسول کے بستر کا اتنا ادب کرتی ہے نظر رسول کا ادب کتنا کرتی ہے. رسول کی ازواج نے امہات المومنین نے بستر رسول کا ادب سکھا کے بتا دیا کہ جس ہستی کے